بعده وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعهدا والذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا له الخلق والأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجيج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. اسی لیے میں مسلمان، اسی لیے میں نمازی. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا. اپنی مخلوقات میں سے سب سے زیادہ اچھی صفات اور ان کی لیاقت و استعداد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے. بہت ساری صفات ہیں. سخاوت بہت اچھی صفت ہے، شرافت بہت اچھی صفت ہے، بہادری بہت اچھی صفت ہے، صداقت بہت اچھی صفت ہے، عدالت بہت اچھی صفت ہے، بے شمار صفتیں، ایثار، ہمدردی. لیکن ساری صفات میں سے قرآن و حدیث میں اگر غور کیا جائے تو اللہ نے جو ایک امتیازی صفت انسان کو دی ہے وہ ہے صفت حیا. حیا والی صفت، شرم والی صفت، لحاظ والی صفت، یہ بہت ہی انسان کے لیے ایک امتیازی صفت ہے. ساری مخلوقات میں آپ غور کرتے چلے جائیں، باقی صفات کسی نہ کسی درجے میں پائی جائیں گی. بہادری بھی پائی جائے گی، ایثار بھی پایا جائے گا، سخاوت بھی پائی جائے گی. لیکن حیا والی صفت یہ خاصہ انسان ہے. انسان کے اندر اللہ نے شرم اور حیا رکھی. اب دیکھیں باقی ساری مخلوقات بے لباس ہے اور انسان لباس پر ہے، اور یہ لباس انسان کے حیا کی وجہ سے. باقی مخلوقات میں کون سا حصہ چھپانا ہے، کون سا حصہ نہیں چھپانا، یہ لحاظ نہیں ہے. انسان کے اندر یہ قدرتی طور پر احساس ہے، خلقی طور پر، پیدائشی طور پر انسان کے انسان ہونے کی گویا یہ صفت ہے کہ حیا ہے اس میں. اور حیا ایسی صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں: ان اللہ حجیج. بے شک اللہ بڑا حیا والا ہے. اور حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے. مشہور واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا. اس کی بیوی اس وقت حاملہ تھی. وہ بندہ عمل کے لحاظ سے کمزور تھا. اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے.
بیوی کو بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، 4 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، ماں اس کو مسجد کے قاری صاحب کے پاس لے جاتی ہے کہ اس کو قرآن مجید پڑھانا شروع کر دو۔ وہ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھلاتا ہے۔ بچہ اپنی توتلی زبان سے جیسے کیسے ادا کر سکتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو حکم فرماتے ہیں کہ فلانا جو بندہ ہے اس کے اعمال کی کمزوری کی وجہ سے اس کو قبر میں سزا عذاب ہو رہا ہے، اس کا عذاب ختم کر دیا جائے۔ ملائکہ پوچھتے ہیں کہ اس کی کون سی کوئی نیکی اب ایسی سامنے آ گئی جس کی وجہ سے اب وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا، معمون ہو گیا، اس کا عذاب ختم ہو گیا۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اس کے خون سے پیدا ہونے والے بچے نے مجھے رحمان کہا ہے، مجھے رحیم کہا ہے، مجھے لحاظ آتا ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ جو بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہو، جو بچہ مجھے رحیم کہہ رہا ہو، میں اس کے والد کو سزا دوں، عذاب دوں، مجھے لحاظ آتا ہے، مجھے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو گویا حیا اور شرم یہ ایسی صفت ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو دی ہے کہ خود اللہ بھی اس صفت سے متصف ہے، خود اللہ بھی اس صفت سے متصف ہے۔ اور حدیثوں میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے پاس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فرمایا اتنا حیادار تھے کہ کنواری اور با حیا لڑکی بھی اتنا شرم اور حیا نہیں کرتی تھی جتنا میرے اور آپ کے پاس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے۔ ایک بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کوئی کام نہیں ہے، وہ محض تنگ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے باتیں شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مقصد صرف وقت کا ضیاع ہے، اس کا مقصد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا ہے، آپ کے علم اور بردباری کو آزمانا ہے، کوئی کام نہیں، فضول باتیں کر رہا ہے، ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ اس کو کوئی کام ہے، لیکن مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کو کہوں میں جا رہا ہوں، مجھے کام ہے، میں اس کے ہاتھ چھڑا لوں، مجھے یہ چیز حیا آتی ہے۔ اتنا حیا والے ہیں میرے اور آپ کے پاس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی میرے جسم کا نگیج والا حصہ دیکھا اور نہ کبھی مجھے دیکھنے دیا۔ اتنا حیا، حالانکہ شرم جائز ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ حیا والی صفت ہے۔ تو میرا اللہ بھی حیا والا، میرا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا والا۔ اس لیے حیا انسان کے لیے، خصوصاً مومن کے لیے، خصوصاً عورت کے لیے، خصوصاً نوجوان مرد کے لیے یہ اتنا قیمتی زیور ہے، اس جیسا کوئی اور قیمتی زیور انسان کے پاس ہے انتہا درجے کا قیمتی زیور۔ اور جتنا جس کے اندر حیا والی صفت آتی چلی جائے گی وہ بندہ اتنا ہی مخلوق کی نگاہ میں بھی اور خالق کی نگاہ میں بھی اتنا حیا والا بنتا چلا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا تھا، صحابی ہیں دونوں، نصیحت کر رہا تھا کہ میرے بھائی اتنا زیادہ شرم نہ کیا کرو، اتنا زیادہ حیا نہ کیا کرو، ورنہ دنیا کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اپنے بھائی کو حیا کے زیادہ ہونے پر نصیحت کر رہا ہے کہ اتنا زیادہ شرمایا نہ کرو، اتنا زیادہ حیا نہ کیا کرو۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے اور یہ بات سن لی، ان دونوں نے دیکھا نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کی یہ بات سن لی کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کو زیادہ شرمیلا ہونے پر، زیادہ حیا والا ہونے پر اسے نصیحت کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کو یوں نہ کہو، حیا جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، اس کو یہ بات نہ کہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ درجات ہیں. اولها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. فرمایا اس کا سب سے بلند و بالا درجہ وہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے. اور ایمان کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز دیکھے تو اسے ہٹا دے. گلی میں کوئی ایسی چیز کہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کسی آنے جانے والے کو، روڑا ہے، کانٹا ہے، کوئی چیز ہے، کھڈا ہے، کوئی چیز ایسی ہے کہ آنے جانے والے کے لیے تکلیف کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے. میں وہاں سے گزرا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، اگر میرے اندر ایمان ہے تو مجھے فوراً محسوس ہوگا کہ یہ تکلیف دہ چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے. اگر میرے بس میں ہوگا تو میں اسے ہٹاؤں گا. اگر میں ٹرس سے مس نہیں ہو رہا، آ بھی رہا ہوں، جا بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، ہٹا بھی سکتا ہوں، تو پھر مجھے اپنے ایمان کی فکر کرے کہ میرے اندر پھر ایمان کی اتنا کمی ہے کہ مجھے احساس نہیں ہو رہا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی یوں اول و آخر بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا سب سے عظیم الشان شعبہ. اس کو الگ کر کے بیان فرمایا، ورنہ تو 70 شعبے، 70 سے زیادہ شعبے اول اور آخر بتلا دیا تھا، کسی اور درمیان والے شعبے کا نام نہیں لیا. حیا والے شعبے کا الگ کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک مستقل شعبہ ہے اور عظیم الشان شعبہ ہے. ایسا شعبہ ہے کہ خود بھی دین ہے، اور اگر یہ انسان کے اندر آ جائے تو پھر انسان کو اللہ کا بھی لحاظ آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حیا لحاظ آتا ہے، قرآن کا بھی حیا آتا ہے، کلمہ جو پڑھا ہے جس کا بھی حیا آتا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی حیا آتا ہے، اپنے خاندان کا بھی حیا آتا ہے، ہر بڑے کا بھی حیا آتا ہے، اور سفید بالوں کا بھی حیا آتا ہے. اس لیے وہ حیا خود بھی دین کا حصہ ہے اور باقی پورے دین پر چلنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ حیا ایمان کا مستقل شعبہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب حدیث ہے، فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر جو چاہے تو کر. پھر تیری رسی کھل گئی. حیا جو نہیں ہے، نہ ماں باپ کا حیا ہے، نہ خاندان کا حیا ہے، نہ اپنے کلمہ قرآن کا حیا ہے، نہ اپنے مسلمان ہونے کا حیا ہے، تو فاصنع ما شئت، پھر جو تو کر. اس وقت جو سوشل میڈیا کے لحاظ سے جو انٹرنیٹ نے مصیبت نے جو برباد کی ہے ہمیں، بچہ جو چاہ رہا ہے کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے سن رہا ہے، جو چاہ رہا ہے دیکھ رہا ہے، اسے ذرا نہیں لحاظ آتا کہ میں ایک مسلمان کا بیٹا ہوں، مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے، مجھے یہ سننا چاہیے کہ نہیں سننا چاہیے. میں اسی زبان سے قرآن پڑھتا ہوں، میں انہی آنکھوں سے قرآن دیکھتا ہوں، میں انہی کانوں سے قرآن سنتا ہوں. جن کانوں سے میں قرآن سنتا ہوں، جس زبان سے میں کلمہ پڑھتا ہوں، جس زبان سے میں قرآن پڑھتا ہوں، جن آنکھوں سے میں قرآن دیکھتا ہوں، میں انہی سے کیا گند دیکھ رہا، انہی کانوں سے کیا گندگی سن رہا، انہی اسی زبان سے کس گند کو میں بول رہا. لڑکی برباد ہو گئی، لڑکے برباد ہو گئے. یہ محرم کا مہینہ تھا، کتنے واقعات ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. ورنہ ایک زمانہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، لوگ محرم کے مہینے کا رمضان مبارک سے بھی زیادہ احترام کرتے. سینمار بند ہیں جی، کیوں؟ محرم کا مہینہ آ گیا. تھیٹر بند ہے جی، کیوں؟ محرم کا مہینہ آ گیا. فلاں 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 سب کچھ بند ہے، کیوں؟ محرم کا مہینہ آ گیا. حالانکہ رمضان کی عظمت اور شان محرم سے بھی بڑھ کے ہے، اس کا لحاظ محرم سے بھی زیادہ کرنا چاہیے. لیکن بہرحال
जो अमली तौर पर हम देख रहे थे वो ये था कि मुहर्रम के महीने का अदना से लेके आला तक गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान जो 24 घंटे गुनाह के अंदर था, हत्ता कि वो जो अड्डे पर बैठे हुए बंदे होते थे जलील काम करने वाले, वो भी मुहर्रम के अंदर वो काम बंद कर देते कि मुहर्रम का महीना है। लेकिन आप बताएं, ईमान से सोचें, खुदा के लिए सोचें, क्या मेरे और आपके घर में मोबाइल के अंदर कोई फर्क आया है कि भी ये मुहर्रम का महीना है, अब मोबाइल का गलत इस्तेमाल ना हो, अब नेट का गलत इस्तेमाल ना हो, चाहे हम नमाजी हैं या हाजी हैं, गाजी हैं या फुला हैं, किसी को भी देख लें, मैं अपने घर को देखूं, दूसरा अपने घर को देखे, इस नेट ने हमारे हया का जनाजा निकाल के रख दिया। इस मोबाइल ने नौजवान नस्ल का, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बच्ची, हया वाली चादर, हया वाली सिफत बहरहाल उनसे छीन। और मैं अर्ज कर रहा हूं कि इंसानियत का इम्तियाज हया से। आप गाय को देखें, भैंस को देखें, बकरी को देखें, ऊंट को देखें, हलाल जानवर हैं या हराम जानवर हैं, किसी जानवर को कभी ये लिहाज नहीं है कि मेरी शर्मगाह खुली है या छुपी है, मेरे जिस्म के ऊपर पर्दा है या नहीं है। लेकिन इंसान मिन हैसुल इंसान, बस कुछ न हो, ईमान हो या न हो, मुसलमान हो या किसी और मसलक का हो, लेकिन इंसानियत हो तो उसके अंदर बहरहाल इतना जरूर ख्याल होगा कि मेरे जिस्म का फला हिस्सा ये ढका होना चाहिए, छुपा होना चाहिए, इसको खुला नहीं होना चाहिए, चाहे वो जैसा कैसा ही क्यों ना हो। इंसानियत के नाते ये चीज थी। लेकिन आज हम कानों का चस्का ले रहे हैं, वो गंद सुन करके, आंखों का चस्का ले रहे हैं, वो गलीज़ गिलाज़त देख करके, जुबान को गंदा कर रहे हैं, उस गिलाज़त को बोल करके, गोया हया वाली सिफत वो इंसानियत से निकल। और याद रखें, मैंने अभी आपको चंद हदीसें पढ़ के अर्ज किया है कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा हया वाला, मेरा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया वाला, और अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान के शोबों में से हया को अजीमुशान शोभा करार दिया और फरमाया कि अगर हया वाली सिफत न रही, फसना माशियता, फिर जो तू जी चाहे तेरा कर, फिर तेरे ऊपर कोई कदखान नहीं रहेगी, पाबंदी नहीं रहेगी। हया ही वो चीज है जो बंदे को सोचने पे मजबूर करती है कि मैं फुला का बेटा हूँ, मेरी वजह से मेरे बाप को लामा मिले, मैं फुला खानदान का हूँ, मेरा खानदान बदनाम हो जाएगा, मैं कलमा पढ़ता हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं फुला फील्ड के साथ ताल्लुक रखता हूँ, कुछ तो लिहाज आएगा उसको। हया नाम ही लिहाज करने का है, हया का आम फहम माना ही लिहाज करना है कि भी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इसलिए मुझे उसके सफेद बालों से लिहाज आ गया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे अपने मुसलमान होने का लिहाज आ गया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे कलमे का लिहाज आ गया, कुरान का लिहाज आ गया। और आज उसी घर के अंदर कुरान भी मौजूद है, उसी दिल दिमाग के अंदर कलमा भी मौजूद है, और हम पता नहीं इस डट की मुसीबत से क्या कुछ कर रहे हैं। मैंने अर्ज किया कि इसने हया का वो जनाजा निकाला है। ये अलग बात है कि लड़की की गलती है कि लड़के की गलती है, लेकिन हो क्या रहा है? क्या मुहर्रम में किसी पार्क में कोई फर्क आया? क्या मुहर्रम में किसी स्पोर्ट्स ग्राउंड में कहीं कोई फर्क आया? किसी लिबास में फर्क आया? किसी नंगे सर वाली ने सर पे दुपट्टा कर लिया कि मुहर्रम आ गया? थोड़ा सा इंसान देखिए। मैं अब ये करना चाहता हूँ कि आखिर हम अगली नस्ल को देख क्या रहे हैं कि वो जा कहाँ रही है। अगर यही हमारे एक मौलाना साहब थे, वो अक्सर अपनी तकरीरों में फरमाया करते थे, फौत हो गए हैं, कि मैं देख रहा हूँ बेगैरती और बेहयाई का सैलाब आ रहा है। ये उनकी तकरीर में अक्सर ये लफ्ज हुआ करते थे, फरमाया करते। हालांकि उस वक्त ये अभी तक मोबाइल ये मुसीबत नहीं आई थी। ये मेरी तालिब इल्मी का जमाने का बात है जो मैं बयान कर रहा हूँ। बार बार मुझसे मैंने ये बात सुनी, बार बार। और वो बहुत बड़े आलिम थे, अरब व अजम में माने जाते थे, लेकिन उनकी जुबान से ये जुमला उनकी हर तकरीर में होता था कि मुसलमानों, मैं अपने विजदान से देख रहा हूँ, मैं अपनी फिरासत मोमना से देख रहा हूँ, मैं अपनी बसीरत से देख रहा हूँ, बेहयाई का और बेगैरती का सैलाब आ रहा है।
اور جب سیلاب آتا ہے تو سیلاب پھر صرف ان کو نہیں بہاتا جو گنہگار ہوتے ہیں، سیلاب تو پھر سب کو بہاتے ہیں۔ سیلاب نے پھر فرق نہیں کرنا ہوتا، سیلاب کے اندر اٹ وٹ نہیں ہوتا کہ یہ بہانے کے قابل ہے کہ بچانے کے قابل ہے۔ بے حیائی کا اتنا بڑا سیلاب کہ ہمارے کتنے بڑے بڑے مدارس ہیں، کتنی بڑی بڑی خانقاہیں ہیں، کتنا بڑا ہمارا دعوت و تبلیغ کا ایک سسٹم ہے پوری دنیا میں، کتنا بڑا ہمارا حج کے بعد کا پاکستان میں اجتماع ہوتا ہے جی، اور ہر مذہبی جماعت کے مذہبی اجتماعات الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں افراد ہیں جی، ہر ایک کا اپنا دعویٰ ہوتا ہے۔ مذہبی سیاسی لوگوں کو دیکھو، یہ ہمارے اتنے ورکر ہیں جی، لیکن ہو کیا رہا ہے؟ دن بدن ہم جا کدھر رہے ہیں؟ اور اگر ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں، 19 سال میں انہوں نے بے حیائی کو رواج دینے میں اپنے اربوں خربوں ڈالر بہا دیے، لیکن شہزادے آئے تو تیسرے دن میں ان کی اینکر جو مختلف چینلوں کے لیے خبروں کا کام کر رہی تھی، ان لڑکیوں کے سروں پر بھی دوپٹہ نظر آیا ہے کہ نہیں نظر آیا؟ کس نے باز کی؟ کتنے تبلیغی اجتماعات ہوئے وہاں، کتنا وہاں جماعتیں چلی، کتنے مدارس کھلے؟ صرف یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تخت پہ آیا ہے، اوپر آیا ہے۔ ابھی انہوں نے آرڈر جاری نہیں کیا کہ بازاروں کے اندر دکانوں پر برقعے ملنا ختم ہو گئے، ہر عورت خود بخود برقع پہنے ہوئے، ہر عورت نے خود بخود برقع پہنے ہوئے تھا، اور ایسے جرائم گم ہوئے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجرم گئے کہاں۔ یہ ہے اللہ کے دین کی بالا دستی، یہ ہے اللہ کے دین کی قوت نفاذ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، جب تک ہمارا اندر نہیں بدلے گا، ہم اللہ کے قانون کے تابع اپنے آپ کو نہیں کریں گے، یہ جو مصیبت آئی ہے نیٹ کی شکل میں، ہم تو کچھ ہیں، ایسے تھوڑا سا تصور کر لیں آنکھیں بند کر کے کہ آپ کی اگلی نسل پرلی نسل کہاں چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے، سنت